بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے پاس صرف 3 منٹ ہوں اور آپ کو پوری کلاس یا مجمع کو متاثر کرنا ہو تو آپ کس پر گفتگو کریں گے؟ آج ہم سیکھیں گے کہ گفتگو کیسے منظم کریں تاکہ مختصر وقت میں زیادہ اثر ڈالا جا سکے، مواد کی ترتیب کیا ہونی چاہیے اور موضوع کو منتخب کرنے کا معیار کیا ہو، اور پھر گفتگو کو خلاصہ کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ مائی نیم از سر افتخار، پبلک اسپیکنگ کوچ اینڈ ڈائریکٹر۔ کم وقت میں بولنے کا مطلب ہے غیر ضروری تفصیل کو چھوڑ دینا، طاقتور الفاظ اور مثالیں استعمال کرنا۔ غیر ضروری تفصیل چھوڑ دینا، طاقتور الفاظ اور مثالیں استعمال کرنا، اور ایک مرکزی پیغام پر فوکس کرنا۔ یہ 3 باتیں یاد رکھیے گا۔ اس کو تھوڑا عملی مشق سے سمجھتے ہیں۔ یعنی 1 منٹ میں سوشل میڈیا کے مثبت استعمال پر ہر اسٹوڈنٹ اب بات کرے۔ اصول یہ ہے کہ صرف ایک نقطہ بیان کریں، مثال ضرور دیں، اور آخر میں ایک جملے میں پیغام دیں۔ ایک نقطہ، مثال اور ایک جملے میں پیغام۔ اب ہم چلتے ہیں مواد کی ترتیب اور وقت کے نظم کی طرف۔ گفتگو کو ایک کہانی کی طرح ترتیب دیں، یعنی آغاز میں موضوع کا تعارف ہو اور سامعین کی توجہ حاصل کرنا یہ مقصد ہو، اور درمیان میں سینٹر میں 2 یا 3 اہم نکات ہوں، اور آخر میں پیغام کا نچوڑ اور عمل کی طرف دعوت ہو۔ اس پورے وقت کا نظم آپ یہ بنائیں کہ 30% وقت آغاز پر ہو جائے اور 50% جو وقت مرکزی نکات پر اس پر صرف کریں، اور 20% وقت نتیجے پر ہو۔ مثلا موضوع ہے اپنا کاروبار، خوشحال زندگی۔ 2 منٹ میں ایک خاکہ بنائیں، آغاز میں دلچسپ جملہ شیئر کریں اور پھر 2 نکات بیان کریں، اور اختتام میں کوئی نتیجہ، سبق یا کوئی پیغام ہو۔ اب تقریر کیسی بنی؟ یہ دیکھیں آغاز۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ تنخواہ سے زیادہ سکون اور آزادی کہاں ملتی ہے؟ جی ہاں، اپنے کاروبار میں ملتی ہے۔ نقطہ نمبر 1، اپنا کاروبار ہمیں خود مختاری دیتا ہے، جہاں فیصلے ہمارے اپنے ہوتے ہیں اور محنت کا پھل بھی براہ راست ہمیں ہی ملتا ہے۔ نقطہ نمبر 2، کاروبار صرف پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے اور دوسروں کو روزگار دینے کا بہترین موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اب آخر میں کنکلوژن، اختتام، ایک پیغام کی صورت میں۔ یاد رکھیں، خوشحال زندگی کی کنجی صرف زیادہ آمدنی نہیں، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر ان سے ایک ایسا کام شروع کرنا ہے جو ہمیں آزادی، سکون اور دوسروں کے لیے فائدہ دے۔ اس تقریر کو آپ اونچی آواز میں کریں اور اس جیسی کوئی تقریر آپ خود تیار کریں۔ اب ڈسکس کرتے ہیں کہ موضوع منتخب کرنے کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ تو سنیں، 3 معیار ہیں۔ نمبر 1، دلچسپی، وہ بات جس پر آپ خود جوش سے بول سکیں۔ مثلا پبلک اسپیکنگ، I can speak and I can express each and everything clearly۔ دوسری بات، اہمیت، جو سامعین کی زندگی سے جڑا ہوا ہو۔ اس وقت ہر بچے، ہر اسکول میں طلبہ کو ضرورت ہے۔ مناسبت کیا ہے؟ دوسری چیز مناسبت، وقت، موقع اور سامعین کو دیکھ کر آپ اس موضوع پر بات کریں۔ مثلا اسکول اسمبلی میں اگر آپ بات کریں گے تو موبائل کے فائدے اور نقصانات بیان کرنا زیادہ مناسب رہے گا۔ دوستانہ محفل میں بات کریں گے تو دوستی کی اہمیت اور افادیت آپ نے یہ بتانی ہوگی، اس پر بہتر ہے بات کرنا۔ فیملی ملاقات میں کون سا موضوع ہونا چاہیے آپ بتائیں۔ اسی طرح نماز کے بعد مسجد میں کون سا موضوع ہونا چاہیے بتائیے گا جی۔ اور ہاف ٹائم میں کینٹین کے سامنے کس موضوع پر ہم بات کریں۔ چلیں اب ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں گفتگو کو خلاصہ کرنے کے طریقوں پر۔ یہاں بھی 3 باتیں یاد رکھیں، یعنی یہ 3 طریقے ہیں۔ اہم نکات دہرانا، آخر میں جس ابھی نکات دہرا رہا ہوں، اور یا کسی جملے یا شعر سے بند کرنا۔ آخر میں عمل کی دعوت بھی آپ دے سکتے ہیں۔ مثال ہم نے سیکھا کہ وقت قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کریں، تو آخر میں شعر بناتے ہیں۔ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردوں نے تیری عمر اور گھٹا دی۔ آئیے عہد کریں، آج سے ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں گے۔ اب تمام سٹوڈنٹس اپنے 3 نکاتی تقریر کو صرف 2 سے 3 جملوں میں سمیٹیں۔